الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم پر ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے۔ رمضان کی جو قدر و منزلت ہے وہ مسلمانوں سے مخفی نہیں۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی عبادت کے لیے کمر ہمت باندھ لیتے تھے اور شعبان کا پورا مہینہ رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے۔ آپ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ رمضان خصوصی قدر و منزلت کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی پہلے ہونی چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ عزت افزائی کے لیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ استفادے کے لیے امکانی کوششیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ رمضان کی سعادتیں اور برکتیں جس حقیقی سبب کی وجہ سے ہیں اور وہی عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، تو ہم کیوں نہ ایسی کو صورت پیدا کریں جس سے ہمارا جس طرح رمضان سے ایک تعلق پیدا ہو اسی طرح اس سے بھی ہمارا حقیقی تعلق پیدا ہو جائے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جتنی بھی رفتیں ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، ان کا سبب صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں پروردگار نے یہی فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، یعنی تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ رہے کہ اس کی قدر و منزلت کا حقیقی سبب صرف یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آن حضرت سے پوچھا گیا کبھی کہ آپ شعبان ہی میں رمضان کی تیاری کیوں شروع کر دیتے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ بلکہ میں آپ کی آگاہی کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن کریم ہی نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام تر رمضان ہی میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر پیغمبر کو اس سے پہلے روزے رکھوائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے، حقیقت میں تو 30 روزے رکھوائے گئے تھے، خاص سبب پیش آیا کہ 10 روزوں کا اضافہ کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کوہ طور پر بلا کر آپ کو روزے بھی رکھوائے گئے اور آپ کو اعتکاف بھی کروایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک جنگل میں روزے رکھے، وہیں اعتکاف فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پہاڑی کا باز کہا اور اپنے حواری اور اپنے نقی مقرر فرمایا۔ یہی حال باقی پیغمبروں کا بھی ہے جن کے حالات سے ہم واقف ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 کام پہلے ضرور کروائے گئے اور یہی دونوں کام حضور نے بھی کیے۔ یہ جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو خلوت نشینی زیادہ سے زیادہ عزیز ہوتی جاتی تھی جیسے جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا، یعنی اس سے پہلے عام لوگوں سے ملنا جلنا، کاروبار کرنا، بچوں سے پیار کرنا، یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا، لیکن جیسے جیسے عمر شریف بڑھتی گئی ہے اور 39واں 40واں سال آیا ہے تو آپ کی خلوت نشینی میں اضافہ ہو گیا۔ گھر چھوڑ کر آپ غار میں جا کر رہنے لگے، بعض میں کئی دن گزر جاتے اور بعض دفعہ لوٹ کے نہ آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خود جا کے معلوم کرنا پڑتا، یا اس وقت لوٹ کے آتے جب کھانا پینا ختم ہو جاتا۔ یہ جو حضور وہاں خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے اور کسی خاص سوچ میں ڈوبے رہتے، حدیث میں اس کو تحنس کا نام دیا گیا، اور یہ تحنس کا ایسے ہی سمجھیے جیسے ہم اعتکاف کرتے۔ اور اس کے بعد پھر یعنی 30 دن کا یہ روزے جب مکمل ہوئے ہیں خاص طور پر، تو اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا۔
قرآن کریم ہی کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ملی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل قرار دیے گئے ہیں، بلکہ سید العالمین قرار دیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔